بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے، پچھلے کئی دنوں سے ہم نے 2-3 پروگرام بھی کیے، شاہد خاقان عباسی کے متعلق بتایا اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی اس حوالے سے ہم بات کرتے رہے۔ تو پھر بالآخر وہی ہوا کہ میاں محمد نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو اچانک برطانیہ لندن بلوایا، ان سے ایک طویل ملاقات کی۔ میاں محمد نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات انتہائی اہم تھی۔ طویل ملاقات میں بہت سارے امور پر بات چیت ہوئی اور شاہد خاقان عباسی نے میاں محمد نواز شریف کو پاکستان میں ہونے والے معاملات، پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں اور پاکستان کے جو اندرون خانہ معاشی حالات ہیں، انہیں انتہائی باریک بینی سے میاں محمد نواز شریف کو آگاہ کیا اور اپنے تحفظات سے بھی میاں محمد نواز شریف کو آگاہ کیا۔ اس دوران میاں محمد نواز شریف نے بھی ان کے ساتھ ایک طویل عرصے کی جو دوستی، محبت اور پیار کا رشتہ ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے شاہد خاقان عباسی کی جو قربانیاں تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں رہنماؤں کے درمیان انتہائی اہم ملاقات میں بہت سے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ ہو سکتا ہے یہ فیصلے ابھی تک منظر عام پر نہ آئے، لیکن میاں محمد نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان ہونے والی ملاقات ہمارے ذرائع کے مطابق انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے اور دونوں رہنماؤں نے بڑے سارے امور پر کھل کر بات کی، کیونکہ جب میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا اور میاں محمد نواز شریف کی سیاست کا خانہ بند کیا گیا تھا، تو اتنی بڑی مسلم لیگ نون میں میاں محمد نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے شاہد خاقان عباسی کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی میاں محمد نواز شریف کے انتہائی درینہ اور بااعتماد ساتھی تھے۔ اسی لیے میاں محمد نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا اور شاہد خاقان عباسی نے بھی اپنے اس مختصر وزارت عظمیٰ کے دور میں میاں محمد نواز شریف کے معیار پر پورا اترے اور جہاں تک ممکن ہو سکا مسلم لیگ نون کے لیے کام کیا، میاں نواز شریف کے لیے کام کیا۔ اب ایک عرصہ سے شاہد خاقان عباسی کی جو دوری تھی وہ سب کو سامنے نظر آ رہی تھی اور وہ کھل کر اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اپنی 35 سالہ رفاقت کا ذکر کرتے رہے۔ اب میاں محمد نواز شریف نے انہیں جب اچانک لندن بلوایا اور وہ لندن گئے، ان کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں بہت سارے امور طے کر لیے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ابھی تک یہ چیزیں منظر عام پر نہ آئیں، لیکن شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے متعلق میاں محمد نواز شریف کو آگاہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو دیگر مسلم لیگی اکابرین میاں نواز شریف کے گوش گزار نہ کر رہے ہوں، انہیں نہ بتا رہے ہوں، لیکن شاہد خاقان عباسی نے میاں نواز شریف کو ان تمام حقائق سے آگاہ کیا ہے اور انہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال سے مکمل بریفنگ دی ہے۔ اور بعد ازاں جب شاہد خاقان عباسی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد واپس آئے تو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور میڈیا کو بتایا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے معاملات کے بارے میں میاں محمد نواز شریف ہی ایک ایسا سیاسی رہنما ہے جو 40 سال سے پاکستان کی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بڑے سارے امور کی ذمہ داری میاں نواز شریف کو لینی ہوگی اور اس ملک کی سیاست کو ایک نئی سمت کی طرف ڈھالنے کے لیے میاں محمد نواز شریف کو اپنا بنیادی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ استقبالوں پر یقین نہیں رکھتے اور موجودہ صورتحال میں وہ انتخابات پر بھی یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اس سے بھی جو ماحول ہے، جو پاکستان کی کیفیت ہے، جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تاہم یہ بات مسلم لیگیوں کے لیے خوش آئند ہونی چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف
اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان ملاقات کامیاب رہی. ہو سکتا ہے یہ باتیں دیر میں بتائی جائے کہ ان کی ملاقاتوں میں کیا کیا طے ہوا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس ملاقات کے بعد شاہد خاقان عباسی اپنے فیصلوں پر کنفیوز نظر آئے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور نئی پارٹی بھی بنانا چاہتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیا آیا شاہد خاقان عباسی میاں نواز شریف کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے یا نئی پارٹی بنا لی. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.